السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے بعد میدان کربلا میں کیا حالات پیش آئے اور واقعہ کربلا کا امت مسلمہ نے کیا اثر قبول کیا، اس کا کیا اثر پڑا اور امت مسلمہ نے واقعہ کربلا سے کیا سبق حاصل کیا، یہ بتدریج آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے بعد میدان کربلا میں کیا حالات پیش آئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے فوراً بعد شہدائے کربلا کے جو سر تھے وہ نیزوں پہ لے جائے گئے، وہ لشکر نے قبضے میں کر لیے، اور جو باقی ماندہ حضرات تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے، ان کو اونٹوں پر اور سواریوں پر سوار کر لیا گیا کہ ان کو لے جانا ہے پہلے کوفہ اور پھر بعد میں شام۔ باقی جو آپ کے اجسام تھے، یعنی شہدائے کربلا کے جسم تھے، ان کو بنی اسد قبیلے نے، اور حضرت حسن مصنع رحمہ اللہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ شدید زخمی حالت میں میدان میں تھے، لشکر نے سمجھ لیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن قادریہ قبیلہ ایک تھا، وہ وہیں آس پاس میں رہا کرتا تھا، انہوں نے آپ کو علاج کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور آپ نے تندرست ہو کے آپ وہاں سے پھر مدینہ گئے۔ باقی ماندہ حضرات تھے، ان کو، خواتین و حضرات، ان کو لے جایا گیا کوفہ، اور جو اجسام مبارک تھے ان کی تدفین بنو اسد قبیلے نے کی۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ لے جانے سے پہلے عمرو بن سعد نے حضرت حر رحمہ اللہ کی بیوہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان دیا کہ یہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے باقی ماندہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، آپ بھی تناول کیجیے اور ان کو بھی تقسیم کر دیں۔ 2-3 دن سے انہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، پھر چلیں گے، پھر روانگی ہوگی۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جو فوراً بعد کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ تدفین حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور باقی شہدائے کربلا کے اجسام کی تدفین بنو اسد نے کی، اور باقی ماندہ حضرات کو لے جایا گیا پہلے کوفہ اور پھر شام۔ اس واقعے کا اثر امت مسلمہ پر کیا پڑا؟ اس واقعے کا اثر امت مسلمہ پر یہ پڑا کہ چونکہ یہ واقعہ بنی امیہ کے دور میں پیش آیا تھا، اگرچہ کہ اس میں شمولیت اور اس میں ملوث ہونا قطعی ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ ان کے دور میں پیش آیا تھا، یزید بن معاویہ کے دور میں پیش آیا تھا، اور عین اس وقت گورنر امیر اس وقت تبدیل کیا گیا جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے کوفہ آنے والے تھے، لہذا اس کا ذمہ دار کافی حد تک بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ ہی صحیح، لیکن بنی امیہ کی حکومت کو ٹھہرایا گیا۔ ان کے خلاف مدافعتی اور باغیانہ، یعنی جس کو وہ اپنے زبان میں باغی کہتے تھے، وہ تحریکیں تیز ہو گئیں۔ سب سے پہلے توابین کی تحریک اٹھی، جس کا بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال اجمالی طور پر سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو تحریک اٹھی وہ توابین کی تحریک تھی۔ توابین، یہ خود کو توابین اس لیے کہتے تھے، یہ زیادہ تر کوفہ اور بصرہ کے باشندے تھے، اور یہ خود کو توابین اس لیے کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم وقت پر کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے دیتے تو اس لشکر کی مجال تھی کہ وہ آپ کو شہید کرتا، لہذا توابین کی تحریک اس کے تلافی اور ازالے کے لیے اٹھی۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا جو موقف تھا کہ ہمیں مکہ مکرمہ میں رہ کر خلافت قائم کرنی چاہیے، اس موقف کی صحیح ہونے کا، یعنی لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا موقف صحیح تھا، اور صحابہ نے ان سے اصرار شروع کیا کہ اب آپ خلافت کے لیے آپ دعویٰ کیجئے۔ لہذا اس سے ان کی خلافت کی تحریک پیش کرنے میں اور دعویٰ کرنے میں ان کو تحریک ملی، اور لوگوں نے اصرار شروع کیا، اور بھی بہت سی تحریکیں اٹھیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ واقعہ کربلا کے انتقام کا جذبہ لوگوں میں بیدار ہوا، اور لوگ نعرہ لگانے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص فی الفور لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو سبق حاصل کیا ہے، جو واقعہ کربلا سے جو سبق اس وقت کی مسلمانوں نے جو سبق لیا، وہ یہ کہ اگر دین اسلام کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کے خلاف بھی کوئی، یعنی اس چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، حق چاہے کتنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو، حق کے ساتھ آپ کھڑے رہنا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے۔
جو بات درست ہے اس کے حمایت میں آپ کو چاہے جان بھی دینی پڑ جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا کے فوراً بعد کے حالات۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کا امت مسلمہ پر کیا اثر پڑا اور واقعہ کربلا سے امت مسلمہ نے سبق کیا حاصل کیا، اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔